خان صاحب کا پیغام ہے پورے پاکستان کے لیے. آج جیل میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے. یہ مینڈیٹ کی چوری کے خلاف ہفتے کے روز 11-12 کے بیچ احتجاج کا آغاز ہوگا. 11 بجے اور 12 بجے کے بیچ اسلام آباد میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے. ہم F9 پارک سے احتجاج کا آغاز کریں گے اور پریس کلب جا کے ہمارا احتجاج اختتام پذیر ہوگا. ہم مکمل طور پر پرامن رہیں گے. پنجاب کی قیادت، سندھ اور بلوچستان میں تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ یہ مینڈیٹ دینے کے لیے کینسر کے مریض بھی آئے، ڈائلیسس سینٹر سے بھی لوگ آئے، ویل چیئرز پر بھی آئے، اسٹریچرز پر بھی آئے. اپنی ویڈیوز بھی انہوں نے بنائی اور اپلوڈ کی. بڑی مشکل سے لوگوں نے ہمارے نشانات خود ڈھونڈ کے، جبکہ نہ پنجاب میں کمپین تھی نہ امیدوار تھا، خود ہی نشانات ڈھونڈ کے انہوں نے خان کی پارٹی کو مینڈیٹ دیا. لہذا پارٹی کا فرض ہے، لیکن ساتھ میں عوام کے بھی یہ فرض آتا ہے کہ وہ اپنے دیے گئے ووٹ کے تحفظ کے لیے ہفتے کے روز پورے پاکستان میں جوک در جوک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، تاکہ پوری دنیا کو علم ہو کہ پاکستان میں اور پاکستان کی سیاسی، آئینی اور جمہوری تاریخ میں اس سے بڑا ڈاکہ کبھی نہیں پڑا ہے. جو لوگ 29 تاریخ کو نیشنل اسمبلی میں اور کل پنجاب اسمبلی میں مسند اقتدار سنبھال گئے، وہ ان سیٹوں پہ منتخب ہی نہیں ہوئے ہیں. کتنے شرم کی بات ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے آئین کے تحت حلف اٹھا رہے ہیں. اور علماء سے بھی ہماری دستبستہ گزارش ہے کہ وہ بھی اس ایشو پہ آواز اٹھائیں. پاکستان کی تمام جمہوری قوتوں، سیاسی پارٹیوں سے بھی ہماری عاجزانہ التماس ہے کہ اس جدوجہد میں اور اس احتجاج میں آپ ہمارا ساتھ. عوام پاکستان سے امید ہے، عوام کی طاقت کے آگے کوئی عدالت، کوئی حکام، کوئی اتھارٹی نہیں ٹھہر سکتی. اگر لاکھوں کروڑ عوام جنہوں نے یہ ووٹ ڈالا ہے اپنے ووٹ کے تحفظ کے لیے اور اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے پوری جرت کے ساتھ نکلتے ہیں اور ہفتے کو ملک گیر ہڑتال میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پورا پاکستان بند ہو چکا ہے، پورے پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، تو انشاءاللہ یہ قوم دیکھے گی کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے وہ رسوا اور ذلیل ہو کے ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں گے. ہم کوئی فورم کھلا نہیں چھوڑیں گے. 29 فروری کو نیشنل اسمبلی کی ووٹ ٹیکنگ ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کوئی بھی وینیو جو ہے ہم ان کو فری نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ مینڈیٹ ہم ان کے حلق سے اگلوا نہ لیں. اچھا، یہ ولاگ کیا ہے ان دو بگوڑوں نے، پاک فوج کے بگوڑے ہیں، اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی ریاست اور پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے آ رہے ہیں. 9 مئی کے واقعات کے بعد اور 9 مئی کو اس میں سے ایک شخص عادل راجہ نے میراتھن لائیو ٹرانسمیشن کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو یہ گمان دینے جا رہا ہے کہ گویا وہ پاکستان تحریک انصاف کا سمپیتائزر ہے. جو انہوں نے گزشتہ روز ولاگ کیے ہیں اور جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ ان لوگوں کے والدین کی تربیت کی عکاسی کرتی ہے. میں نے پاک فوج زندہ باد اور شہدائے پاک فوج زندہ باد کے نعرے PTI کے کنونشن میں لگائے تھے، کیونکہ یہ خان کا بیانیہ ہے. خان پاک فوج کو اور شہدائے پاک فوج کو انتہائی الفت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہماری لڑائی پاک فوج کے ساتھ نہیں ہے، چند جرنیلوں کے ساتھ ضرور ہوگی، لیکن جو کپتان، میجر، کرنیل جو بارڈر پہ قوم کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور جن کی بیوائیں اور یتیماں جو ہیں قوم کی محبت کی حقدار ہیں، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور پر ایک محب وطن جماعت ہے. 9 مئی کے بعد ہم پہ مختلف پارٹیوں نے ریاست سے بغاوت کرنے اور ریاست مخالف پارٹی کے الزامات لگائے. ان جیسے عناصر نے
اس بیانیے کو تقویت دینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ عادل راجہ اور یہ میدی یہ دونوں فوج سے برخاست شدہ ہے، کورٹ مارشل ہو چکا ہے۔ عادل راجہ ایک بدنام زمانہ قبضہ مافیا تھا یہاں پہ DHA میں، ان کا کردار، اور دوسرا یوٹیوب چینل چلانے سے پہلے اوبر پہ ٹیکسی چلایا کرتا تھا۔ ان لوگوں کا روزگار اسی سے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو ورگلائے اور اسی سے یوٹیوب چینل چلا کے روزگار کمائے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ دونوں رانگ نمبر ہیں، یہ ہماری پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں، ہماری پارٹی کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم قانونی دائرے کے اندر ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کے خلاف اپنی جدوجہد قانونی دائرے میں کر رہے ہیں۔ اس پہ میں شیر افضل خان کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے انہیں بڑی لمبی آپ کو جواب انہوں نے دیا ہے، شارٹ سا اس کا جواب ہے۔ تحریک انصاف کا سب سے بڑا سمپتھائزر اس کا بانی چیئرمین عمران خان ہے۔ عمران خان صاحب کو شیر افضل خان پہ اعتماد ہے، بات ختم۔ اچھا، آخری بات، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے چینل دیکھتے ہیں اور اس سے یہ روزگار کماتے ہیں، آپ کہ ان کی سپورٹ یا فالوئنگ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ رانگ نمبر ہے۔ خدا واسطے ان لوگوں کو ریجیکٹ کریں۔ میں اپنی سوشل میڈیا اور PTI سوشل میڈیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بدنما چہرے جو ہیں وہ قوم کے سامنے لائیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور فالوور جو ہیں وہ ان کو رد کر دیں۔